میرے دوستو، پیارو، مسلمانوں، نبی کی امتیوں، آپ سب پر اللہ کی رحمت ہو اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا، قرآن بھیجا، فرقان بھیجا، اپنی چاہت بھیجی، اپنا نظام بھیجا اور اسلام کو بہترین دین قرار دیا اور اسے اپنے سب سے بڑے محبوب کے ہاتھ میں عطا کیا، جنہوں نے بہترین طریقے سے ہمیں اپنے رب کی پہچان سکھائی کہ تمہارا اللہ رب العزت ہے، رب کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، سمیع اور بصیر اور حی و قیوم ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بڑا لحاظ کرنے والا، بڑا احساس کرنے والا، اور کائنات میں تمہارا رب جو ہے بڑا ہی حسین و خوبصورت ہے۔ اللہ بڑا پیارا ہے، بڑا ہی پیارا ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا کہ اللہ کتنا پیارا ہے تو پھر اپنے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خالی شکل کو نہیں دیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اصل چیز جو ہے اوصاف حمیدہ جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ پوری قوت والا ہے، کل قدرت کا عظیم بادشاہ ہے، اور جہاں تک جو کچھ بھی ہے اس کی پاک اور عظیم ہستی ہے، کوئی چیز اس کی ذات سے خالی نہیں ہے، کوئی چیز اس کی دسترس اور کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی جتنی تعریف آتی ہے وہ اتنا ہی بڑا محبوب ہوتا ہے، یہ علامت ہے۔ جو محبوب نہیں ہوتے وہ کبھی بھی اللہ کی بات کرتے ہی نہیں۔ یہی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کو پہچاننا چاہتے ہو تو جب بھی ان کے پاس جاؤ گے اپنے رب کی بات کرتے ہوئے دیکھو۔ ضروری نہیں ہے بڑی فصاحت و بلاغت ہو، اپنی زبان میں، کسی کو پنجابی آتی ہے تو پنجابی میں رب کی بات کرے، کسی کو اردو آتی ہے اردو میں کرے، کسی کو انگلش آتی ہے انگلش میں کرے، تمہارا رب ہر زبان جانتا ہے۔ تمام ستھرے کلمات، اچھی باتیں جو تمہارے دلوں کو راحت دیتی ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے رب کے پاس ہیں۔ کس شکل میں؟ عزت کی شکل میں۔ عزت کو عرف عام میں ہم مختلف طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مال حرام کماتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، پھر ہم دوسرے طریقوں سے اس کو حاصل کرتے ہیں، لیکن عزت اللہ کہتے ہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اگر تجھے عزت چاہیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں تجھے کہ وہ عزت تجھے حاصل کیسی ہوگی۔ عزت حقیقت میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، اللہ کی خیر ہے، خزانہ عظیم ہے۔ جس کو عزت حاصل ہو جاتی ہے اس کو پھر نفع ہی نفع ملتا ہے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان حشر میں بھی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی اسی کے نام لکھی جاتی ہے۔ یہی کل حوض کوثر پہ کھڑا پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے کوثر پی رہا ہوگا، اور جس دن وہ پروردگار ملاقات کے لیے بلائے گا تو اس کا نام ان ملاقاتیوں میں شامل ہوگا۔ تو گویا عزت حاصل کرنا، اور عزت جو ہے وہ عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، تذکرے کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے، جس کو رب سے محبت ہوگی وہ رب کی بات کرے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی اللہ والا ہو اور وہ رب کی بات نہ کرے، اور جو آپ اس کے بعد بیٹھے ہیں اور وہ ایک دفعہ بھی رب کی بات نہ کرے وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیسا فارمولہ ہے یہ؟ آپ چند منٹ میں پہچان جائیں گے کہ یہ ہے کہ نہیں۔ ہزار کوئی کہتا پھرے اور کوئی ہزار نہ کہے لیکن اللہ اللہ کرے، ہر بات میں رب رب کرے، تو پھر سمجھ لو
اور کہہ دو کہ وہ اللہ والا ہے۔ جو دنیا کی باتیں کرتے ہیں وہ دنیا والے ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جس کی بات کرتا ہے، یہ پیمانہ اور سسٹم اللہ نے لگا دیا ہے ہر انسان کے ساتھ، اور اسی پہ پکڑو جانی ہے۔ اس نے چیک کرنا کو پوچھو اس نے میرے لیے کیا کیا ہے، کتنا کو میرا تذکرہ، تیرا تو تذکرہ اس کی کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، جن کا طریقہ وتیرہ طرز زندگی ہی رب کی یاد اور پیار ہے، جس سے پیار ہوگا انسان ہمیشہ اسی کی بات کرتا ہے، کسی سے پیار نہیں ہوگا تو اس کے دل میں کوئی چیز بھی نہیں آتی، اور جس سے رب محبت کر لیتا ہے اس پر القائے ربی آئیڈیاز آتے ہیں، نظام اترنا شروع ہو جاتے ہیں، تخلیق کے نظام آنا شروع ہوتے ہیں، فارمولے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، بار بار اللہ اپنی یاد ڈالتا ہے۔ کھانا کھانے بیٹھو، لقمہ توڑ لیا، اللہ کہتے ہیں بسم اللہ تو پڑھی نہیں تو نے، بسم اللہ سے پہلے کھانا رکھ لیا، کوئی ہاتھ تو دھوئی نہیں تو نے، واش روم بھی گئے اور ایسے نکلوں کہ تو شکر تو ادا نہیں کیا، بتا یہ پھنس جاتا تو کیا کرتا تو؟ جاؤ جا کے دیکھو ہسپتالوں میں جن کا پھنسا ہوا ہے ان کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ تو گیا اور واپس آ گیا، تجھے یاد ہی نہیں۔ وہ کہتا نہیں میرا شکر ادا کر، اگر تو شکر ادا کرے گا تو میں اس کو جاری اور ساری رکھوں گا، اور پھر میں ان نعمتوں کا تجھ سے حساب بھی نہیں لوں گا۔ تو ذکر اتنی بڑی چیز ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جب تک تم زندہ ہو، سورہ ہجر، جب تک تم زندہ ہو اللہ کی بندگی کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ جن کا تکیہ کلام ہی رب کی یاد ہے تو یہ تو جیت گئے، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک معاوضہ ہے۔ من کان یرید، جو کوئی چاہتا ہے، العزت، عزت فللہ، عزت فللہ تو اللہ کے لیے ہے، اور عزت تو اردو کا لفظ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اردو زبان جو ہے یہ عربی سے بہت قریب ہے، اس کی لغت سیم ہے ایک دو لفظوں کے علاوہ۔ جس کو اردو اچھی طرح سمجھ آ گئی اس کو عربی بھی بڑے آرام سے سمجھ آتی ہے۔ زیادہ 80% لفظ اردو ہی کے استعمال ہوئے میں، جمیع تمام تر الیہ، اللہ ہی کی طرف، یسعد چڑھتا الکلم الطیب، کلام پاکیزہ۔ اس کا مطلب آپ گالی نہ نکالو، آپ بد دعائیں نہ دو، آپ لعنت نہ بھیجو، پیار کی زبان استعمال کرو، میٹھی زبان استعمال کرو، کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی عبادت ہے، کسی کے دکھ دور کر دینا، کسی کی بات سن لینا، یہ بھی عبادت ہے۔ نماز تو عبادت ہے، لیکن نماز کے بعد اگر یہ چیزیں موجود نہیں تو پھر نماز بھی نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہو جائیں تو ایک نماز ہی بخشش کے لیے کافی ہے، ایک سجدہ ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کے سجدوں کو طلب کرتا ہے، اور صرف انہی کو نہیں بخشتا بلکہ ان کے نصیب پہ بڑوں کو بخش دیتا ہے، تو یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ اور آج ہم ایک ایسے مہینے میں بیٹھے ہیں جس کو محرم کا مہینہ کہتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں اللہ نے بڑے بڑے کام کیے، اور یہ نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ سے پہلے بھی محرم جو تھا اللہ کے نزدیک بڑا ہی متبرک اور پاک مہینہ کہلاتا تھا۔ ان مہینوں میں کفار بھی جنگ و جدال چھوڑ دیتے تھے اور نرمی کا معاملہ کرتے تھے، پھر اس کی نسبتیں جڑتی گئیں، یہاں تک کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے بھی جا ملا، اور آج لوگ اسی نسبت سے اس کو پہچانتے بھی ہیں کہ اللہ نے یہ واقعہ بھی جو ہے، یہ قربانی بھی جو ہے،
یہ عزت اور وقار و کمال بھی جو ہے، یہ جو معراج بھی ہے شہادت کی، یہ بھی رب کریم نے اسی مہینے میں رکھ دی اور انہی دنوں میں رکھ دی۔ تو گویا یہ دن بخشش کے دن ہے، جہاں اللہ نے کہا کہ میں نے جہنم بنائی ہے 70 گنا زیادہ بھیانک ہولناک آگ ہے اس کے اندر، اس کی آگ روشن نہیں ہے، کالی ہے، بھیانک ہے، یہ ایک لپٹ میں کلا انہا لظیٰ، یہ ایک ہی لپٹ میں کھال ادھیڑ کر پیروں میں جمع کر دیتی ہے، اور یہ ہر اس کو آوازیں دیتی ہے جو پیچھے ہٹتا ہے اور منہ موڑتا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، جس نے حق کی تصدیق نہیں کی، جس کو حق کی سمجھ ہی نہیں آئی، جس کو دیکھ کے حق نظر آنا چاہیے اور دیکھ کر، ارسطو بیٹھا ہوا تھا، بندہ آیا، اس نے کہا یار بول میں پہچانوں تو عزت کے لائق ہے کہ نہیں ہے، تو گفتگو سے بھی پہچانا جاتا ہے آدمی، اور کچھ لوگ تو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ بھئی وہ کون ہیں جنہوں نے آخری نبوت کا دعویٰ کیا، آؤ مجھے لے چلو اور دور سے کہہ دینا کہ وہ ہیں، میں تمہیں بتا دوں گا کہ نبی ہیں یا نہیں۔ لے گئے اور دور سے کھڑے دیکھتے رہے، اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا اس بندے میں جو ادائیں ہیں یہ صرف نبی ہی میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ہیں، کتنی عزت والا ایمان ہے، آج بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ساری زندگی آپ ساتھ رہیں آپ کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اور یہی بات عمر فاروق رضی اللہ کہ میں کسی کے روزے نماز سے متاثر نہیں ہوتا، کیا تو نے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا، کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا، کیا اس کے ساتھ تو نے کوئی وقت گزارا، اس سے پہلے نہ کسی کو نیک کہو نہ کسی کو بد کہو۔ لیکن جب ثابت ہو جائے کہ یہ نیک ہے تو پھر اس کو آپ بد نہیں کہہ سکتے، پھر آپ اللہ کے دشمن، اور جو بد ہے اس کو آپ اچھا نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نے اس کو اچھا کیا یا پسند کیا جو اللہ کا دشمن ہے تو آپ بھی کہیں گے اللہ آپ کا دشمن بن گیا۔ تو آج تو ساری دنیا اللہ کی دشمن بنی پھرتی ہے۔ مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے وہی کہتا ہے میں سب کچھ، اور ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میں نے ساروں کو برا کہنا ہے، اور ایک وہ بے وقوف آدمی جس نے اچھا اور برا سب کٹھائی کر دیا۔ تو اب تو کھیل خراب ہو گیا نا، کھیل آپ نے برباد کر دیا۔ نہیں، آپ کی ججمنٹ ہونی چاہیے، اور ججمنٹ بھی قریب ترین ہونی چاہیے، اور ججمنٹ ہونی چاہیے آپ کی، ہر حال میں ہونی چاہیے، ہر چیز کے بارے میں ہونی چاہیے۔ آسمان کے بارے میں ججمنٹ ہونی چاہیے، زمین کے بارے میں ججمنٹ ہونی چاہیے، پھلوں کے بارے میں ججمنٹ ہونی چاہیے، پھولوں کے بارے میں ججمنٹ ہونی چاہیے، خوشبو کے بارے میں ججمنٹ ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے تیری ججمنٹ بڑھتی جائے گی تو رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے تو رب کے قریب ہوتا جائے گا تو دنیا اور آخرت کا امیر ہوتا چلا جائے گا۔ امیر ہم سارے ہونا چاہتے ہیں، اور امارت جو ہے یہ عزت کے ساتھ ہے۔ امارت اللہ کہتے ہیں کہ من کان یرید العزت فللہ عزت جمیعا، جو عزت ہے پیسے سے نہیں ہے، عزت جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ بڑی نرمی کی بات ہے۔ عزت حاصل ہوتی ہے عاجزی سے، عزت حاصل ہوتی ہے انکساری سے، عزت حاصل ہوتی ہے خدمت سے۔ ہاں میں انہوں گولی مار دیں گا، میں وہاں بیڑا غرق کر دیں گا، میں وہاں کھانا خراب کر دیں گا، بندہ کہتا ہے میں بہادر ہوں، بہادر نہیں ہے، لانتی بن جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں یہ لانتی ہو جاتا ہے، بھئی تو اسی کام کے لیے آیا ہے۔ ہاں اگر تو گرے ہوئے لوگوں کو، اچھا جنازے کو تو بھاگ بھاگ کے اٹھاتے ہیں، لیکن دنیا میں گرے کو کون اٹھاتا ہے؟ دنیا میں رواج ہے جو کھڑا ہے اس کو گرا دینا، اور جنازہ جب آ جاتا ہے تو سارے کندھا دے کے اٹھاتے ہیں اسے۔ بھئی یہ کیڑا کمال ہے، 4 بندے بھی لے جائیں اس کو تو حق ادا جو تھا فرض کفایہ ہے۔ نعرہ تکبیر تے
کلمہ شہادت کے اندر کچھ اور وہ اچھا جو بھی کندھا دے رہا ہوتا اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ میں نے بھی مرنا ہے. یہ خیال آتا ہی نہیں دل کے اندر، ورنہ رو رو کے وہیں قبر پہ ہی مر جائیں لوگ کہ مجھے بھی اس مٹی کے اندر اور اس چھوٹی سی جگہ پہ بند کر دیا جائے گا. خیال تو کر کے دیکھو ذرا کیسی جان نکلتی ہے. پھر حقیقت میں جو دفن کرنے والا ہے وہی جانتا اس کے ساتھ کیا، اور جو دفنانے والا اسے کچھ نہیں پتہ. وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس وقت اس کا حشر کیا ہو رہا ہے، حال کیا ہو رہا ہے. باپ کے مرنے تک، ماں کے مرنے تک بڑی بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہوتی ہے. جب دفنا دیتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتے ہیں. وہ کہانی تو شروع ہوئی ہے، اب کہانی تو شروع ہوئی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو قبر والا ہے وہ باہر قدموں کی چاپ بھی اس کو سنائی دیتی ہے، اور اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کا بیٹا باہر آیا ہوا ہے تو پھر اس کے فخر اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. تو یہ تو ہم بھول گئے، اندر کی باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کسی کو، اندر کے کھاتے تو بھول گئے ہم. اور موت سے پہلے تک کی ہر چیز کی پلاننگ ہے، لیکن کیسا یہ غافل انسان ہے کہ اپنی پلاننگ میں موت کو شامل نہیں کرتا. کبھی بھی کوئی موت کو شامل نہیں کرتا. موت سے پہلے تک کی ساری پلاننگیں کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں موت کو اس پلاننگ میں شامل نہیں کرتا. جو لوگ موت مانگتے تو نہیں لیکن موت پہ نظر رکھتے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں. اور پھر پروردگار فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے رائی رائی کا نیکی اور بدی میں حساب لینا ہے. تو جو لوگ رائی رائی کا حساب رکھتے ہیں، بھئی علم کیا جو بیان کر رہا ہوں یہ علم ہی تو ہے. جو تمہیں رب تک پہنچا دے وہی تو علم ہے. جو تمہیں اللہ والا بنا دے اس سے زیادہ علم کس کے پاس، چاہے اس نے دنیا کو کتاب پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. تو کتاب پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے لائق لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، بڑی بڑی چیزوں کے موجد بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمال کی گفتگو بھی کرتے ہیں. تو کچھ لوگ دنیا کی کتابیں نہیں بھی پڑھے. ہمارے نبی نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ ہمارے نبی کون سے اسکول میں گئے ہیں؟ حقیقت راز یہ آپ کی عزت کا حال تھا کہ آپ تو دنیا کی کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے. تو کتاب تو کسی بندے کی لکھی ہوئی ہے نا. کتاب تو ایک ہی ہے جو اللہ کی لکھی ہے، وہ قرآن ہے. تو نبی تو دنیا کی کتاب تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ آپ پڑھنے نہیں آئے تھے، آپ پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے تھے. یہ فارمولے بیان کروں پکڑتا کوئی نہیں ہے. لوگ واقعات سننا چاہتے ہیں، لوگ دوسروں کے قصے سننا چاہتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا تو اس نے ایسے کیا. اپنی کوئی کہانی نہیں. کمال وہ ہے، باتیں وہ ہیں جو تمہیں رب کی پہچان دلوا دیں، جو تمہیں رب کا عرفان دلا دیں. ایک آپ کا گھر ہے، ایک اللہ کا گھر ہے. سامنے میرا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. تو جس کا دل اللہ کے گھر میں لگا رہے، جو ہر وقت رب کا مہمان بنا رہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ وہ چیک کرے گا کہ اس نے پھیرے کہاں کے لگائے ہیں، اس نے پھیرے کدھر کے لگائے ہوئے ہیں. پھیروں سے پکڑا جائے گا بندہ. جس نے رب کے گھر کے پھیرے لگائے ہوئے ہیں، لوگ یار بنا لیتے ہیں، سارا دن ادھر کے پھیرے لگاتے رہتے، جب فارغ ہوتے ہیں ادھر ہی پہنچتے ہیں. کوئی بیوی کے گرد پھیرے لگا رہا ہے، کوئی اولاد کے گرد پھیرے لگا رہا ہے. پھیرے لگا رہا ہے، یہ ہر آدمی گھوم رہا ہے دائروں میں. تو ان پھیروں سے ہم پکڑے جائیں گے. تو جس کے پھیرے رب کے گھر کے نکل آئے، جس کا آنا جانا رب کے گھر میں زیادہ ہوا، تو ہو سکتا ہے اللہ اس سے کوئی سوال ہی نہ کرے. بھئی پھیرے ایسے تو نہیں لگتے نا، پھیرے تو نسبت کے ہوتے ہیں. جس چیز سے نسبت ہوتی ہے پھیرے بھی وہیں کے لگتے ہیں. تو شاید پھیروں سے ہی اللہ تو کچھ لوگوں سے سارے سوال نہیں کرے گا. کچھ لوگوں کو بس دیکھے گا، چند سوال کیے انہوں نے کہا جا بھی جنت میں. وہ اللہ کا ایک بہت بڑا دوست تھا، اس کا ایک مرید تھا، وہ
اپنے حضرت کی باتیں دیکھتا ہوں، نے کہا حضور جب آپ دنیا سے چلے گئے اور ابا سے اللہ سے ملاقات ہوئی تو بڑے سوال جواب ہوں گے، آپ کے تو بڑے کھاتے کھل جائیں گے. دنیا نیکی ہر وقت آپ انہیں کاموں میں لگے رہتے ہیں. جب آپ چلے جائیں دنیا سے اور وہاں اللہ سے آپ سے بات ہو تو مجھے ضرور خواب میں آ کے بتانا، میں منتظر رہوں گا. وہ بزرگ فوت ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد خواب میں آتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھی اللہ سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کیا بنا؟ تو کہا کہ جو باتیں میری زندگی میں ضروری نہیں تھیں وہ رب نے مجھ سے پوچھی، اور کیا جا جنت میں. وجہ کیا ہے کہ وہ بہت ہی بڑا ہے، وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے. اچھا، جب آدمی مکار ہو جاتا ہے، جب بندہ یار ہو جاتا ہے، جب بندہ کمینہ بن جاتا ہے تو گناہ بھی تبھی ہوتے ہیں. جو بندہ نیک ہو جاتا ہے، با اخلاق ہو جاتا ہے، یہ تو گناہ سے بڑی دور چلا جاتا ہے، یہ تو گناہ کے بارڈر لائن سے بڑی دور چلا جاتا ہے. اس کا مطلب اخلاق، عاجزی، انکساری تمہیں گناہوں سے بچاتی ہے. من جو کوئی کانا یریدو چاہتا ہے العزت، عزت فللہ، تو وہ اللہ کے لیے ہے. جمیع ساری کی ساری الہی، اسی کی طرف یسعدو چڑھتا ہے. الکلم الطیب، کلام پاکیزہ، والعمل، اور عمل الصالح، اور اچھا، یرفع، رافع، اللہ کا نام ہے، صفت عظیم ہے، بلند کرنے والا. تو وہ کہہ رہا ہے یرفع، اور وہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اور والذین، اور وہ لوگ، الذین، یہ لوگ، والذین، جو لوگ بھی یمکرون، تدبیریں کرتے ہیں، سیئات، گناہوں کی، یہ بد اخلاق ہوتے ہیں. گناہ سے پہلے بد اخلاق ہونا ضروری ہے. اس سے نفرت، اس کا بیڑا غرق، اس کا کھانا خراب ہو. اللہ والوں کی یہ صفت نہیں ہوتی. وہ محبت ہی محبت ہوتے ہیں، وہ سارے ہی حسن اخلاق ہوتے ہیں. وہ بعد میں خود کھاتے ہیں، پہلے دوسروں کو کھلاتے ہیں. لہم، ان کے لیے عذاب شدید، بد اخلاق لوگوں کے لیے، برے لوگوں کے لیے. بد اخلاقی یہ بھی ہے کہ آپ اچھے کو اچھا اور برے کو برا نہ کہیں، سمجھے ہی نا، اور اچھے کی قدر ہی نہ کریں. نبی پاک نے فرمایا کہ آج کے بعد عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. لیکن ہے ان لوگوں کے لیے جن کو رب کے ہاں عزت مل گئی ہے، جنہیں رب نے عزت عطا کر. ان کی عزت کرو گے تب بھی تمہیں عزت ملے گی، اور ان کی عزت نہیں کرو گے تو بدبخت ہو جاؤ گے. اولئک، ان لوگوں کا، ہوا یبور، اللہ نے ان کے سارے کام غارت کر دیے. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا رب کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ تمہارے سے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے. بھائی تم نے تو نہیں دی نا. سارے مل کے اللہ اللہ کرو، اللہ کی عزت بڑھتی ہے. سارے منکر ہو جو، اللہ کی عزت گھٹتی ہے. وہ تو کامل و اکمل ہے. اللہ کی عزت نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، کامل اور اکمل ہے. جو مرضی کر لو، بہت ہی بڑا ہے. جہاں تک بڑا ہے، جس کو جتنی سمجھ آ جاتی اتنا ہی رب مل جاتا ہے. یہ بھی میں نے آپ کو فارمولہ دی. رب کو جو جتنا پہچانتا جاتا ہے وہ اتنا ہی رب والا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ والا ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ جد و جہد کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو پھر سوتے سوتے بھی عرفان عطا کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کرنے والے کو دیتا ہے، بے وقوفوں کو نہیں دیتا، جاہلوں کو نہیں دیتا، سستوں کو نہیں دیتا.
وہ دیتا ہی جستجو کرنے والے کا۔ جس چیز میں جستجو کرو گے وہ چیز تمہیں عطا کر دے گا یا متبادل دے دے گا، خالی نہیں جانے دے گا کبھی۔ جس نے رب کو جتنا پہچانا رب اتنا ہی اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمام عزتیں اللہ نے بنائی اور اپنے پاس رکھی، اور تمام تر ستھرے کلمات جو ہیں یہ اللہ کی طرف چھڑے۔ عاجزی، انکساری، پیار، محبت، نرمی، امانت، دیانت، متانت، رحم دلی، یہ علم ہے، یہ تمہیں، اور اس پہ عمل کر کے دیکھو تمہیں رب مل جائے گا۔ جس کو رب مل گیا اسے سب مل جاتا ہے۔ ویسے سب حاصل کرنے کی کوشش اور کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن رب مل جائے تو سب مل جاتا ہے۔ جس نے جتنی رب کی تعریف کی اللہ اس کی تعریف ضرور کرواتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کو پردہ فرمائے 1446 سال ہو گئے، تعریف ختم ہی نہیں ہوتی۔ دات علی حجویری کو 1000 سال ہونے والے ہیں، ان کا لنگر ختم ہی نہیں ہوتا۔ بھئی ان کے جانے کے بعد ڈیوٹی کس نے سنبھال لی ہے؟ یہ جو آپ کر کے چھوڑ کے جاؤ گے وہ ڈیوٹی تمہارا رب سنبھال لے گا۔ تا ابد تا حیات وہ آپ کو پھر دے دے۔ کتنا طاقتور ہوا۔ آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی بھی سنبھالی بھی ہے، شیس علیہ السلام کی ڈیوٹی بھی سنبھالی بھی ہے، ادریس علیہ السلام کی ڈیوٹی بھی سنبھالی ہے، نوح علیہ السلام کی بھی ڈیوٹی سنبھالی ہے، اور آج تک ہر نیک بندے کی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے۔ کتنا مدبر، کتنا سمجھ والا، کتنا علیم اور خبیر۔ میں تو کہتا ہوں، میں یہ باتیں کرتا ہوں میری روح کھنچ جاتی ہے، وہی کیفیتیں میری ہونے لگ جاتی ہیں۔ جب اللہ سے پیار کر لو، سچا پیار کر لو، ہاں تو رہتا بندہ بھی نہیں، رہتا رب بھی نہیں ہے، بتا دو۔ ایسے چھٹے مارتا رحمت کے۔ ہاں میں باتیں کر رہا ہوں نا تو آپ کو نہیں پتا کہ خزانے اتر رہے ہیں، اور آپ کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بڑی مشکل سے ایسے ایسے کر رہا ہے، تو جو جیسے کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ پہچانتے نہیں، یہ نہیں کہ دوستو ہزاروں کو بچے پھرتے رہیں آپ خوش نہیں ہوتے، پھرتے رہیں بھی کسی کے بچے ہیں، لیکن اگر آپ کا بچہ آ جائے، آپ کا پوتا آ جائے تو پھر دیکھو کیسی یوں شروع ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ تمہارا ہے تو کیا رب تمہارا نہیں ہے؟ لو ایک آیت پر میں چل رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے، ساری دنیا جیتنے کے لیے ایک ہی آیت قرآن کی کافی ہے۔ تو تمام تر ستھرے کلمات اس کو چڑھتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کے دھاؤ گھات میں لگے رہتے ہیں، بے ایمانی تیرا ہی آسرا، سارا دن شیطان سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ پھل بیچتا تھا، او ہو ایسی برکت اس کی زندگی میں۔ 14 اگست 1947 کو پیدا ہوا تو نام بھی اس کا پاکستان ہی رکھا گیا، سارے پاکستان کہتے تھے اسے۔ وہ صبح نکالتا تھا سائیکل، اس کی جتنی بھی بڑی ہوتی ہے سائیکل، لیکن اس کے اوپر جو سامان لاد لیتا تھا وہ اس کی طاقت سے کہیں زیادہ ہوتا تھا، اور میرا خیال ہے 2 گھنٹے کے پھیرے کے بعد اس کا سارا سامان بک جاتا تھا۔ وہ کرتا کیا تھا، وہ سائیکل نکالتا، پہلے وہ سارا کرتا، پھر آسمان کی طرف ہاتھ کھڑے کر کے، دونوں ہاتھ ایسے کھڑے کر کے کتنی دیر تک وہ اللہ سے ہاتھ جوڑتا رہتا۔ سارے دیکھتے، سب کے دلوں میں ایمان پیدا ہوتا، ایمان کا سبب بن گیا وہ بندہ۔ بے شمار لوگ اس وقت باہر نکل کر اس کو دیکھنے بھی لگ گئے۔ دیکھتے دیکھتے وہ سائیکل سے پتہ نہیں کدھر کو چل پڑا۔ ایک دن میں اس کے پاس ہی کھڑا تھا، وہ باہر نکلا اور مذاق کے شغل میں موڈ میں تھا، وہ کام نہیں کیا اس نے،
اور لفظ کی زبان سے کہ نکلے کہ یا بے ایمانی تیرا اثر. اس نے جیسے ہی سائیکل سٹینڈ سے اتاری سائیکل سلپ ہو گئی. سارے پھل نالیوں میں گھٹروں میں نکل گئے, سب ضائع ہو گئے. اور وہ مرغا بن کے نا گلی کے اندر مرغا بن گیا کہ میں نے ایک طریقہ بنا لیا تھا, وہ طریقہ میرے رب کو پسند آ گیا تھا, میں کھاتا رہتا, موج لگی ہوئی تھی. آج میں نے کیا بکواس کی, سچی مچی کان پکڑ کے وہ سب کے سامنے. اب سارے دنیا عبرت کا نشان بھی دیکھیں. چلو یہ بھی بڑی بہادری ہے. گناہ ہو گیا, بندہ چوک میں کھڑا ہو گیا کہ مجھے سارے جوتے مار کے جاؤ. جو جوتے مارے گا میں اس کو دعا دوں گا, اور جو نہیں مارے گا میں بد دعا دوں گا. تو چند لوگ گزرنے کے بعد ہی اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. تو یہ ہیں وہ اللہ کا درد, اللہ کی محبت, اللہ کی فکر. اور جو لوگ برائیوں کے داؤ ہاتھ میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور یہ مکر ان کا برباد ہو جائے گا. کیوں چل رہی اس راستے پر؟ اور میرے دوستو یہ حرمت کا مہینہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پیارے نبی سے سنا کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 برس کی عبادت صیام الصلاۃ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب. یہ غنیت العالم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب. اللہ تعالیٰ کے لیے 107 آسمانوں کو فرشتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے. جس نے عاشورہ کے دن کسی مسلمان کا روزہ کھلوایا تو گویا اس نے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا اور سب کے پیٹ بھروا دیے. جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ہر بال کے عوض جنت میں اس کا مرتبہ بلند کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزہ کے ساتھ ہم کو بڑی بصیرت عطا کی. یہ پہلے 10 دن بڑے قیمتی ہیں, پورا مہینہ ہی بڑا قیمتی ہے. اس میں روزے رکھنے چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, نیکی کرنی چاہیے, خاموشی اختیار کرنی چاہیے. بولے تو رب کی بزبان بولے, بولے تو ربی زبان بولے. چلو 8-10 دن ہی اللہ کی مرضی پہ زندگی گزار دیں. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن عرش و کرسی, ستاروں, پہاڑوں کو پیدا فرمایا. لوح و قلم عاشورہ کے دن پیدا کیے گئے. جبرائیل اور دوسرے ملائکہ کو عاشورہ کے دن پیدا کیا. آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے عاشورہ کے دن نجات بخشی. ان کے فرزند کا فدیہ عاشورہ کے دن لیا. فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا. حضرت علیہ السلام کو عاشورہ کے دن آسمان پر اٹھایا. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے دکھ درد کو عاشورہ کے دن دور کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن اٹھایا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی, اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی. حضرت داؤد کا گناہ بھی اسی دن بخشا گیا. حضرت سلیمان کو جن و انس پر حکومت بھی اسی دن عطا ہوئی. خود باری تعالیٰ عاشورہ کے دن عرش پر متمکن ہوئے. قیامت عاشورہ کے دن ہوگی. آسمان سے سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی. جس دن آسمان سے پہلی رحمت نازل ہوئی وہ عاشورہ کا دن تھا. جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا. جس نے عاشورہ کے دن پتھر کا سرما آنکھ میں لگایا تمام سال اس کو آشوب چشم سے نجات ملے گی. جس نے اس دن کسی کی عیادت کی گویا اس نے تمام اولاد آدم کی عیادت کی. جس نے عاشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا اس نے گویا ایک لمحے کو اللہ کی نافرمانی نہیں کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور عاشورہ کے دن امام حسین سے قربانی لی, سید الشہداء کا لقب عطا کر دیا. اب سوچو ذرا کہ قربانی دینے کے بعد آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں کہیں نبی کی گودی میں لیٹے ہوئے ہوں گے. سینے سے لپٹ رہے ہوں گے, کبھی نبی منہ چوم رہے ہوں گے, کبھی وہ منہ چوم رہے. جب تک ان کا تال میل دنیا میں رہا یہی ہوتا تھا, کبھی وہ کمر پہ چڑھ جاتے تھے, کبھی نیچے سے گھس جاتے تھے, اور نبی کبھی روکتے ہی نہیں تھے. یہ میرے جنت کے شہزادے ہیں, سردار ہیں. وہ اللہ کے بندو جاؤ اور ان کی طرز زندگی اختیار کرو. جاؤ جس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں وہ راستہ اختیار کرو. جاؤ جس طرح انہوں نے
موت کی آغوش میں بھی نماز نہیں چھوڑی، قرآن نہیں چھوڑا، جان دے دی، اولاد ختم کر دی، لیکن گند کے سامنے سر نہ جھکایا۔ ادھر ادھر نکل جاتے، بیعت کر رہے تھے، ختم ہو جاتی کہانی، بات گیا تھی، کیسے کرتے؟ جن لوگوں نے دنیا میں بادشاہت کا نظام کھڑا کر دیا، جنہوں نے گندگی پیدا کر دی، جنہوں نے شرابیں پیدا کر دی، جنہوں نے نبی کے دین کو تباہ کرنا شروع کر دیا، کیسا ہو سکتا ہے کہ نبی کے وجود کا حصہ ہو اور وہ سر جھکا دے؟ پیارے نبی نے ساری زندگی شہادت کی آرزو کی، سب سے زیادہ پتہ شہادت بہت بڑی چیز ہے، لیکن شہادت آپ کے شایان شان تھی نہیں، تو آپ نے نواسہ رسول سے آپ کا وہ شوق اور ذوق پورا کر، تو یہ تو وہ خاندان ہے جس نے کائنات جیت لی، سارے مرتبے ان کے پاس، سارے رتبے ان کے پاس، ساری جنتیں ان کے پاس، تمام شفاعتیں ان کے پاس، تمام منزلیں ان کے پاس، پورے کا پورا رب ان کے پاس۔ پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔